جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بچوں کو تھوڑا ان شادیوں سے لطف اندوز ہونے دو، شادیاں کر کے ان کے اوپر پابندیاں عائد نہ کرو، ان بچوں کو تھوڑا حق دو، اختیار دو کہ اپنی نجی زندگی میاں بیوی بے شک بزرگوں کے سائے میں ہو، لیکن ان کو تھوڑا موقع دو، آزادی دو، ان کو گھر کے اندر آزادی دو ان کو کم از کم، کہ انہیں کوئی چیز کھانے کو جی کرتا ہے کھانے دو ان کو، اگر کوئی چیز پہننے کو جی کرتا ہے پہننے دو ان کو، اگر دونوں کہیں گھومنے جاتے ہیں گھومنے دو ان کو، جانے دو کہیں تفریح کر رہے ہیں جا کے، اگر کوئی شوق ہے تو میاں بیوی ہیں جوان ہے آپس میں ایک رشتہ، مثلا بیوی کی توقع ہے شوہر سے کہ یہ چیز تو مجھے جوس پلا دو، وہ ساس اماں جوس کی دشمن ہے، خبردار تو نے مجھے جوس نہیں پلایا کبھی، اس کو کیوں پلائے گا، تیرے ابا نے مجھے آج تک جوس نہیں پلایا تو اس کو کیوں جلوس پلائے، یہ کیا طریقہ ہے؟ ان کو بچے ہیں، ان کی زندگی ہے، ان کو گزارنے دو زندگی آزادی کے ساتھ، جہاں غلط کام کرے روک لو ان کو، وہاں پر آپ سامنے کھڑے ہو جاؤ، غلطی نہیں کرنے دیں گے، بے ادبی نہیں کرنے دیں گے، بدتمیزی نہیں کرنے دیں گے، لیکن جہاں پر ان کے گھر کے اندر کوئی چھوٹی نجی ضروریات ہیں وہاں پر ہرگز ان کے سامنے یہ قدغن نہ لگاؤ۔ اکثر جو خاندانوں میں شادیوں کے بعد تلخیاں ہوتی ہیں یہ بہت تکلیف دہ تلخیاں ہیں، کسی بھی گھر میں، جب میں اپنی قلبی کیفیت بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگ آ کے بتا دیتے ہیں، کوئی رائے حل پوچھنے آتے ہیں، بعض نہیں بتاتے لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ اس خاندان کے اندر یہ تلخی ہو گئی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسے ہے، مومن ہوتے ہوئے گھر کے اندر شادی کے بعد دوسرے دن لڑائی جھگڑے گلے شکوے تہمتیں بہتان اور ناراضگیاں، لڑکی اٹھ کے ماں کے گھر آ گئی، یہ دو وجہ سے ہوتا ہے، یہ غلطیاں دو کرتے ہیں، ایک میاں بیوی آپس میں چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی بڑوں کو ماں باپ کو بتا دیتے، مثلا لڑکی کو فرض کرو انڈا فرائی چاہیے تھا، انڈا آملیٹ دے دیا انہوں نے، فوراً ماں کو فون کرے گی، یہ صحیح ناشتہ ہی نہیں دیتے مجھے، اس کو پراٹھا چاہیے تھا خشک روٹی دے دی، فوراً فون کرے گی پراٹھا نہیں ملا آج۔ اسی طرح لڑکا ہے چھوٹی سی بات اپنی اماں کو بتا دے گا، یہ نہ کرو یہ کام، ایک دوسرے کے رازدار بنو، میاں بیوی رازدار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں، لڑکی اپنے شوہر کی باتیں اپنی اماں کو نہ بتائیں، سہیلیوں کو بھی نہ بتائیں، لڑکا بھی اپنی بیوی کے راز اپنی اماں کو نہ بتائے، آپس میں رازدار بنو، محرم راز بنو ایک دوسرے، عمر بھر کے لیے محرم راز، ساری عمر کے لیے، بیوی خزانہ ہو شوہر کے رازوں کا اور شوہر خزانہ ہے بیوی کے رازوں کا، ان کے کسی پڑوسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپس میں ان کے کیا مسائل ہیں، ہوتا ہے چھوٹا موٹا گلا شکوہ، لڑتے ہیں اور لڑنا چاہیے میاں بیوی کو آپس میں صداقت ثابت کرنے کے لیے کہ ان کو محبت ہے، محبت میں تھوڑا گلا شکوہ آتا ہے، جو میاں بیوی نہیں لڑتے وہ کچھ چھپاتے ہیں، وہ دوسرے کے لیے کلیئر نہیں ہے، شفاف نہیں ہے، انہیں تھوڑا بہت، ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک خبر پڑھی تھی، عربی کسی ملک میں بیوی نے جا کر عدالت میں کیس کیا اپنے شوہر پر کہ یہ مجھ سے لڑتا نہیں ہے، ہاں واقعا آپ نے بھی پڑھی ہوگی، یہ خبر آئی تھی عام چھپی تھی کہ، اور جج بھی بہت حیران تھا کہ یہ پہلا کیس ہے، اس میں کون سا قانون لاگو ہوتا ہے، شوہر کو اس نے بلا کے پوچھا کہ بھائی تم لڑتے کیوں نہیں ہو اس سے، اس نے کہا کہ مجھے یہ اتنی اچھی لگتی ہے کہ غلط باتیں بھی کرتی ہے تو بھی میں ہنستا رہتا ہوں آگے سے، وہ عورت کہہ رہی تھی ہمارے بچے ہو گئے ہیں، میں حسرت میں ہوں کہ ایک دن یہ مجھ سے لڑائی کرے جھگڑا کرے گی۔ آپ میاں بیوی اور بچوں کے لڑائیوں میں بڑے نہ پڑیں، اگر پتہ بھی چل گیا ہے آپ کو نہ پڑیں، میاں بیوی کی لڑائی میں دوسروں کی مداخلت، کوئی بھی ان کے ماں باپ ہو یا کوئی بھی ہو، یہ بے وقوفی ہے، یہ میاں بیوی بچوں کی طرح بے تکلف ہوتے ہیں، صبح لڑتے ہیں شام کو ٹھیک ہو جاتے ہیں، شام کو لڑتے ہیں صبح ٹھیک ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کی زندگی میں کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، چھوٹے مسئلے ان کو خود کہہ دو کہ خود حل کرنے ہیں، جس طرح جنگ شروع خود کیا ہے جنگ ختم بھی خود ہی کرو، ہماری طرف لے کر نہیں آنا، بھلے جہاں ان کی ضرورتیں ہیں، جہاں مشکلات ہیں، جہاں رہنمائی کی ضرورت ہے وہاں پر حتماً کریں، خصوصاً ساس صاحبہ یہ اپنے جذبات کنٹرول کریں، اور اپنی جو بہو ہے بیٹی ہوتی ہے سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جس طرح احترام سے لے کر آتے ہو، کتنی ہمارا کلچر بہت اچھا ہے، پہلے بہت اچھا تھا، اب تھوڑا سا یہ شادی حال کی وجہ سے آلودہ ہو گیا ہے، شادی حال میں لڑکی مردوں کے سامنے بٹھا دیتے ہیں دلہن بنا کے سجا کے بیوٹی پارلر سے، پہلے مردوں کے پاس لے جاتے ہیں، مرد دلہن سجاتے ہیں اور پھر اس کو فوٹو سیشن ہوتا ہے، پھر محرم نا محرم کزن سارے اس کے ساتھ ہاتھ ڈال کے فوٹو بنا رہے ہو، یہ مومنوں کی شان نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ دلہن خصوصاً پرانے زمانے میں مومنین شادی جب ہوتی تھی عورت کی تو اس کو کتنے دن کئی مہینے پہلے ہی ستر بٹھا دیتے تھے کہ اس کو دیکھے بھی کوئی نہ، رشتہ دار بھی کوئی نہ دیکھے، یہ احترام ہے اس کا۔ پھر شادی کے دن اس کی ڈولی کجاوا محمل بنتا تھا، اس کو کندھوں پہ اٹھا کے اور اس کو گھر چھوڑ کے، یہ تکریم ہے عورت کی، زوجہ کی، عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ، اور اتنا جشن منایا، مہمان بلائے، کھانا کھلایا، ساری بستی کو بلا کے خوشیاں منائی۔ کس بات کی خوشیاں ہیں؟ کہ ہمارے گھر ایک مہمان آ رہی ہے، ہمارے گھر ایک بیٹی آ رہی ہے، ہمارے گھر ایک بہو
آ رہی ہے, اسی بات کی خوشی ہے نا. اب یہ خوشی آخر تک قائم رکھو, اس نئے قدم کو ہمیشہ کے لیے مبارک رکھو, ہمیشہ احترام کرو, اس کا ہمیشہ تکریم کرو. اسے بھی ماں باپ احترام سکھا کے بھیجیں, رقابت سکھا کے نہ بھیجیں, اسے احترام. جہیز میں کچھ بھی نہ دو, ایک چمچ بھی نہ دو, کہ جہیز دینا لڑکیوں والوں کے لیے واجب نہیں ہے, غلط ہے, مرد پر واجب ہے. سارا خرچہ شادی کا, گھر کا خرچہ, سامان, بستر, چمچ, ڈونگے, ڈشیں, پلنگ, رضائیاں, تلائیاں اور گدے اور سراہنے اور یہ ساری چیزیں, فریج, ٹی وی, یہ سب کچھ, اوون, یہ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ گھر میں پورا کرے. گھر بھی اس کا. عورت ٹرک بھر کے نہ لائے, عورت خود صرف کجاوے میں بیٹھ کے آ جائے. کیوں کہ عورت نے سب سے بڑی چیز, عورت کے خاندان والوں نے اور عورت نے سب سے بڑی چیز اپنی آپ کو دے دی ہے. کیا؟ اپنا وجود. جب اس نے اپنے آپ کو دے دیا, آپ کے حوالے کر دیا, اس سے سامان کیوں مانگتے ہو آپ؟ یہ کیا جرمانہ ہے اس کے اوپر اور اس کے گھر والوں کے اوپر؟ کچھ مردانگی ہونی چاہیے. مومنین کے اندر مردانگی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے من المؤمنین رجال, مومنوں میں کچھ مرد ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ دوسری عورتیں ہیں, کچھ مرد ہیں, کچھ نامرد ہیں. کچھ میں مروت ہے, مردانگی ہے, کچھ میں نہیں ہے, نامرد ہیں. وہ مردانگی یہاں شادی سے ہی شروع ہو جائے. مرد کے لیے غیرت کا مسئلہ ہونا چاہیے کہ میں بیوی سے کہوں کہ میرے گھر میں سامان لے کر آئے. کیوں لے کر آئے؟ میں اپاہج ہوں, میں معذور ہوں, میں فقیر ہوں, میں کوڑا ہوں, میں کیوں عورت سے سامان منگواؤں؟ میں خود, جب میرے اوپر ڈالا ہے شریعت نے سارا بوجھ, تو میں اٹھاؤں گا اس. اور اتنا اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ضروری نہیں کہ یہ جہیز, یہ ٹرک سارے مرد پورے کرے نا. ٹرکوں کا سامان ضروری نہیں ہے. وہی گھر کا جو سامان پڑا ہوا ہے, عورت کو ایک تھالی اور چاہیے, زیادہ سے زیادہ بہت جہیز خریدنا ہے, ایک پلیٹ اور ایک چمچ اور خرید لو, کیونکہ ایک بندہ اضافہ ہو رہا ہے. اتنا جہیز کافی ہے. اتنا جہیز بے روزگار مرد بھی خرید سکتا ہے, ایک پلیٹ اور ایک چمچ اضافی, چونکہ دسترخوان پہ لگنا ہے. اگر پہلے تو ہوتی ہیں گھروں میں, اتنی پلیٹیں ہوتی ہیں کہ نئی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی سامان سے سارا نظام زندگی چل سکتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ کثرت سے بیٹے دے انشاءاللہ. سب کو جو شادی شدہ ہیں ان کو پہلے دے, جو نہیں ہیں ان کو پہلے شادیاں دے, پھر میں بیٹے دے ان کو. جب بیٹوں کی شادیاں کرو آپ, اللہ 10 بیٹے دے آپ کو, 12 بیٹے دے انشاءاللہ. ان 12 کی بیٹیاں لے کر آؤ, بہو لے کر آؤ گھر کے اندر, اور گھر کا جو سامان پہلے سے پڑا ہوا ہے اسی کے اندر وہ سارے گزارا کر لیں گے. نیا بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ رسمیں مومنوں سے دور ہونی چاہیے. اپنی زندگیوں سے نکالو یہ جہیز والی لعنت کو. مومنین عمل کر کے دکھائیں تاکہ باقی معاشرہ بھی اس سے نجات پائے. مداخلت نہ کریں ان کی زندگیوں میں, تلخیاں نہ ہوں, ہمیشہ خوشگوار اور ہمیشہ وہ زندگی ہنی لائف عمر بھر کے لیے انشاءاللہ. جب بچے بھی ان کے پیدا ہوں تو وہ بھی رشک کریں اپنے ماں باپ کے درمیان. جو محبت ہے, الفت ہے, احترام ہے, اس پہ بچے بھی سیکھیں ان سے, اور پڑوسی بھی سیکھیں کہ یہ کتنا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں.